بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، ابھی ہم ختم نبوت فورم کے اوپر موجود ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑا ختم نبوت کا یہ فورم ہے کہ جہاں پر عقیدہ ختم نبوت اور اس کے متعلقات آپ کو ملتے ہیں۔ یہ فورم اس کی اپنی افادیت ہے اور بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہے اس اعتبار سے کہ فیس بک کے اوپر آپ اگر کوئی پوسٹ لگاتے ہیں، بالفرض ابھی یہ دیکھیں ہم قادیانی مناظرہ کے اوپر جو کہ ہمارا گروپ ہے، تو یہاں پر کوئی پوسٹ لگائی کسی نے، تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں۔ یہ ہے بالفرض، یہ ساحل بھائی کی یہ پوسٹ ہے، یہ سی مور پر۔ اب یہ دیکھیں ذرا، اتنے الفاظ یہ سارے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ٹائپ کیے گئے ہیں، تو یہ جتنے الفاظ یہاں پر کمپوز کیے گئے ہیں یہ گوگل کی سرچ کے اندر نہیں آتے۔ بالفرض اگر کوئی گوگل میں سرچ کرے گا تو وہ ان الفاظ تک پہنچنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ جو فیس بک کے پیج ہوتے ہیں اور پیج کے اوپر اگر یہ پوسٹ لگے گی تو وہ اس کی سرچ میں آئیں گے، لیکن جب کہ جو فورم ہے، فورم کے اوپر جتنا بھی مواد آپ کو یہ لکھا ہوا مل رہا ہے، اگر اس کے متعلقہ اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو گوگل کی سرچ میں آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، تو جب آپ فورم کے اوپر آتے ہیں تو کوئی پوسٹ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سرچ کا بٹن ہے، سرچ کے اوپر آپ وہ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو وہ چیز اگر فورم میں ہوئی تو وہ مل جائے گی، اگر نہ ہوئی تو نہیں ملے گی۔ آپ رکنیت اختیار کرتے ہیں، جب آپ آتے ہیں تو رکنیت کا بٹن آپ کو مل جائے گا، آپ اس کے اوپر کلک کر کے ایک چھوٹا سا فارم ہے وہ فل کریں اور آپ فورم کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ فورم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے کونے میں آپ کو یہ نام نظر آ رہا ہے، یہ تصویر نظر آ رہی ہے، تو آپ کا بھی جو نام آپ نے دیا ہوگا یا جو تصویر داخل کی ہوگی تو وہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فورم کے اندر کوئی نئی پوسٹ اگر ہم نے کرنی ہے تو وہ کیسے کریں۔ یہاں پر میں فورم کے اندر یہ ایک دوست نے پوسٹ ابھی لگائی ہے، یہ محمد عبداللہ امانت بھائی نے 40 روزہ ختم نبوت کورس نام کی۔ اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں، یہ ہم یہ اوپر چلے جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ فورم لگی، ایک فورم کے اوپر یہ پوسٹ ہے اور یہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اس کا لنک، کہ سب سے پہلے فورم کے اندر آپ سرورک میں آئے، اس کے بعد فورم میں آئے، فورم کے اندر آپ کو ختم نبوت خبریں ملے گا، اس کے اندر آپ آئے، ختم نبوت خبریں کے اندر آپ ختم نبوت کورسز کے اندر آئے ہیں، اس کے بعد یہ پوسٹ آپ کو ملے گی۔ ہم یہ ختم نبوت کورسز کے اوپر کلک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے، یہ دیکھیں جی یہ ختم نبوت کورسز ہے، اور اس کے اندر یہ آپ کو یہ 40 روزہ ختم نبوت کورس، یہ وہ یا جو محمد عبداللہ امانت بھائی نے یہ پوسٹ لگائی ہے۔ ہم اس کے اور پیچھے جاتے ہیں تو یہ ختم نبوت خبریں، اس کے اوپر کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی یہ ہے وہ ختم نبوت خبریں، اور یہ ہے اس کے اندر ختم نبوت کورسز، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہ فورم، یہ اوپر جائیں گے تو یہ ہے فورم، یہ فورم کے اوپر ہے ابھی ہم، جبکہ یہ جو سرورک ہوتا ہے یہ سرورک یہ ہے۔ سرورک وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر 1-2 دن کی جو پوسٹیں ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، جبکہ مکمل فورم جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے اوپر جب کلک کرتے ہیں تو یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم نے ابھی آپ کو دکھائی تھی، اس کے اندر آپ مختلف یہ زمرے بنے ہوئے ہیں، ان زمروں کے اندر جا کے پوسٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے جی ہم نئی پوسٹ کے بارے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ نئی پوسٹ کیسے بناتے ہیں۔ جب آپ بالفرض یہ آپ آیات ختم نبوت کے اندر کوئی آیت لگانا چاہتے ہیں، یا آیت کی تفسیر یا کوئی تحقیق ہے وہ لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا نئی پوسٹ بنائیں۔ نئی پوسٹ کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں
تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے عنوان لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا وہ ڈیٹا لکھنا ہے کہ جو آپ کی تحقیق ہے، اور نئی لڑی بنائیں کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ وہ نئی پوسٹ جو ہے نا وہ کریٹ کر پائیں گے، اور وہ آپ کو دکھائی دے گی جس طریقے سے یہ سرور کے اوپر ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ محمد عبداللہ امانت بھائی کی یہ پوسٹ۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، نیچے آپ کو چند سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں، وہ اگر آپ یہ رائے شماری جو ہے نا وہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی یہ نئی پوسٹ جب بناتے ہیں تو ہر پوسٹ کے اوپر یہ رائے شماری ہوتی ہے، اس کو اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو نئی لڑی بنائیں، اس کے اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ یہ اختیاری ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ جو پوسٹ لگائی جاتی ہے وہ کیسے لگائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھی نے یہ پوسٹ لگائی ہے، یہ سبق نمبر 4 تک۔ ہم اب سبق نمبر 5 یہاں پر ایک پوسٹ شامل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ اس پوسٹ کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مزید چیز شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہر پوسٹ کے نیچے یہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ اپنی رائے بھی شامل کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹ دے سکتے ہیں۔ بالفرض آپ اس کو لائک کریں، اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو یہ آپ نے اس کو لائک کر لیا، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کو لائک کر لیا۔ ہم نئی پوسٹ شامل کرتے ہیں، اور یہ سبق نمبر جو ہے نا یہ 4 تو ہو گئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سبق نمبر 4۔ ہم سبق نمبر 5 جو ہے نا اس کے اندر شامل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ سبق نمبر 5 ہے اور یہ واٹس ایپ کے اوپر موجود ہے، اور اس کو ہم یہ ریڈ مور کے اوپر گئے اور مزید آگے یہ ریڈ مور کے اوپر گئے، اور یہ یہاں سے ہم اس کو جو ہے نا سلیکٹ کریں گے۔ یہ اوپر میں چلا گیا اور شفٹ کا بٹن دبا کے میں نے جو ہے نا یہاں پر کلک کر دیا تو یہ سارا سلیکٹ ہو گیا۔ شفٹ کا بٹن دبا کے یہاں پہ میں رائٹ کلک کروں گا اور کاپی کروں گا، اور یہاں پہ لا کے میں اس کو پیسٹ کر دوں گا۔ یہ دیکھیں، جو ہی میں نے پیسٹ کیا تو یہ یہاں پہ آ گیا۔ اب اس کے اندر کوئی تھوڑی سی ہم نے تبدیلیاں کرنی ہیں تاکہ یہ فورم کے مزاج کے مطابق پورا اترے۔ اب پہلے یہاں پہ میں کلک کر کے سلیکٹ آل کروں گا، کنٹرول اے کا بٹن دبا کے، اور اس کا فونٹ جو ہے نا یہ اوپر دیکھیں حجم، یہاں پہ کلک کر کے اس کا فونٹ جو ہے نا میں سائز 6 کر دیا۔ اس پوری تحریر کا جو سائز ہے وہ 6 ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ کروں گا کہ اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں، یہ ہمیں نہیں چاہیے، اور اس کو میں اوپر لے جاتا ہوں، اور یہ درمیان کی یہ جو سپیس ہے اس کو ختم کرتے ہیں بیک سپیس کے ذریعے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بیک سپیس کے ذریعے یہ سپیس ختم ہو رہی ہے۔ یہ ساری بیک سپیس ہم ختم کر لیتے ہیں، اور اب کیا کرنا ہے، اس کو سلیکٹ کر کے میں یہ اوپر نظر آپ کو آ رہا ہوگا ہیڈنگ 1، یہ ہیڈنگ 1 میں نے لگا دی ہے، اور اس کو میں ہیڈنگ 2 دوں گا، یہ ہیڈنگ 2 ہے۔ اچھا جی، اور نیچے اگر ہم آتے ہیں یہ تشریعی نبوت اور غیر تشریعی، تشریعی نبوت کو میں ہیڈنگ 2 دوں گا، اور غیر تشریعی اس کو بھی ہیڈنگ 2 دے دیں گے ہم، اور بیک سپیس کے ذریعے یہاں پہ اور یہ ذلی نبوت کو بھی ہیڈنگ 2، کیونکہ یہ ہیڈنگ بن رہی ہیں۔ بیک سپیس، یہ بیک سپیس کے ذریعے، اور قادیانیوں سے ایک سوال کا جواب، یہ ہیڈنگ 2، بیک سپیس، یہ ساری بیک سپیس کے ذریعے اس کو ختم کریں گے ہم، یہ ذلی نبوت، اس کو ہیڈنگ 2، پھر یہ بیک سپیس، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بیک سپیس کے ذریعے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں تاکہ یہ جب پوسٹ لگ جائے تو یہ ہمیں پیاری لگے۔
یہ قادیانیوں کے نزدیک معیار نبوت، اس کو میں ہیڈنگ 2 دے دوں گا۔ یہ جو نبوت کا معیار ملاحظہ کریں، اس کو میں ایسا کرتا ہوں، ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہائی لائٹ کا بٹن ہے، اس پر میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے۔ یہ بیک سپیس کے ذریعے میں بیک آتا ہوں اور یہ سپیس ختم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، اسی طریقے سے اگر کوئی عربی عبارت ہوتی تو اس کو میں سلیکٹ کر کے ایسے، تو یہ عربی لکھا ہوا ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کرنا تھا، لیکن چونکہ عربی عبارت یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو بس ہمارا جو ورک تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہم مزید اس کے اندر کچھ اور نہیں شامل کرتے۔ اب میں جواب ارسال کروں گا، اس کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ اب دیکھیے گا یہ پوسٹ کیسی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ 5 نمبر ہے، یہ ہیڈنگ 1 دی تھی ہم نے، یہ اوپر اس طریقے سے نظر آتا ہے، اور یہ ہیڈنگ 2، ہیڈنگ 2 جس کو ہم نے دی تھی وہ اس طریقے سے ہمیں، یہ دیکھیں یہ ساری ہیڈنگ 2 ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اور ہم نے ہائی لائٹ کی تھی ایک عبارت، یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ بھی کوئی سپیس باقی نہیں ہے، جبکہ اوپر والی پوسٹوں کے اندر کہیں کہیں پہ کوئی سپیس ہے، اور یہ پوسٹ لگانے والے سے تھوڑی سی غلطی، یہ دیکھیں یہ جیسے یہاں پہ سپیس ہے، اور اس طریقے سے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ یہ تدوین کے بٹن کے اوپر، یہ تدوین لکھا ہوا ہے، یہاں پر کلک کر کے آپ مزید اس کے اندر تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم پوسٹ کے اندر کوئی اصل سکین شامل کرتے ہیں، تو وہ اصل سکین بھی شامل کرنے کے، یہ دیکھیں جیسا کہ یہ حوالہ جات ہیں، یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ ہے، تو یہ شامل کرنے کے لیے یہ اصل سکین آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں۔ میں بالفرض آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر میں اصل سکین میں لکھتا ہوں کہ اصل سکین یہ ہے، یہ میں نے لکھ دیا، انٹر کر کے نیچے آیا، اور یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی ویڈیو شامل کرنی ہو تو اس کو کلک کریں، یہاں پہ ہم لکھیں گے، سوری یہ نیچے ہے، یہ فائل منسلک کریں۔ جب فائل منسلک کریں کے اوپر جب کلک کیا تو یہاں پہ چوز فائل پر ہم کلک کریں گے، اور بالفرض بلکہ یہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہی ہم نے صرف آپ کو سمجھانا ہے، اور یہ ایک حوالہ ہے، اس کو میں نے جو ہے نا اوپن کر لیا، اور یہ تھوڑی سی ویٹنگ کرائے گا، اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھیں اس کو چھوٹی تصویر دکھانا چاہتے ہیں یا بڑی تصویر۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو بڑی تصویر کر کے دکھائیں، تو میں بڑی تصویر کے اوپر کلک کروں گا۔ اب یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ سکین یہاں پہ، اور اگر میں بالفرض یہاں جواب ارسال پر کلک کرتا ہوں تو یہ جو ہے نا تصویر یہاں پہ لگ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا یہ شامل کرتے ہیں جو سکین ہوتے ہیں۔ اگر بالفرض میں کوئی شامل کرنا چاہتا ہوں ویڈیو، بالفرض یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے، اس کو میں اوپن کرتا ہوں، اور اس کا لنک جو ہے نا یہاں پہ کاپی کر لیتا ہوں، اور لنک کاپی کرنے کے بعد یہ دیکھیں ویڈیو کے اوپر کلک کروں گا، اور جو لنک میں نے کاپی کیا اس کو میں پیسٹ کروں گا اور شامل کریں۔ یہاں پر جب میں نے کلک کر دیا، اب یہ دیکھیں یہ ویڈیو یہاں پہ لگ تو گئی ہے، لیکن اس کو میں درمیان میں کرنا چاہتا ہوں، درمیان میں کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ اوپر نظر آ رہا ہے سمت کا تعین کریں، یہاں پر کلک کر کے میں کروں گا درمیان، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ درمیان میں آ گیا ہے، اور اس کو بھی میں درمیان میں کرنا چاہتا ہوں، اس تصویر کو، تو اس کو بھی میں درمیان میں کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک اچھا دکھائی دے۔ میں جواب ارسال پر کلک کرتا ہوں جی اب، اور یہ آپ کو دیکھیے کیسے نظر آتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ وہی ویڈیو ہے، اور یہ فرضی طور پہ میں نے بنایا ہے، اس کو میں ابھی ڈیلیٹ کر دوں گا، تو یہ سکین آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں تحذیف کے اوپر کلک کرتا ہوں، اور دائمی تحذیف یہاں پر کلک کر کے مراسلہ حذف کریں، یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ جو ہے نا دائمی تحذیف ہو جائے گی، یہ ابھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ طریقہ تھا پوسٹنگ وغیرہ کرنے کا، اور یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، آپ یہ لازمی فورم کو استعمال کریں، اپنی تحقیقات اس کے اندر لازمی شامل کریں،
مزید اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ اس سوال بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سے دوست ہیں جو کہ آپ کو جواب بھی فوری طور پہ ارسال کر دیں گے. دعا گو رہیے گا. یہ ختم نبوت فورم کی ٹریننگ کے سلسلے میں یہ ریکارڈنگ کی گئی ہے. امید ہے کہ فورم کے استعمال میں آپ کو معاونت ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.